یہ کہانی قدیم ایران کے شہر اصفہان کی ہے، جہاں ایک نوجوان احسان اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ احسان کا دل بڑا تھا، مگر اس کے خواب اور تمنائیں اتنی ہی بڑی تھیں جتنی دور الفافق پر چمکنے والے ستارے۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتا تھا، لیکن غربت اور حالات کی تنگی اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔ ایک دن احسان کی دکان کے باہر ایک بزرگ عالم، جنہیں لوگ شیخ سعد کہتے تھے، گزر رہے تھے۔ وہ ایک دانا اور نیک شخصیت کے مالک تھے، اور لوگ ان کی باتوں کو گہری توجہ سے سنتے تھے۔ احسان نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں جھلکتی حکمت کو محسوس کیا۔ شیخ سعد کی نظر احسان پر پڑی، اور وہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی چمک کو فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان اپنے حالات سے کہیں زیادہ کی اہلیت رکھتا ہے، مگر وہ اپنی منزل سے ناواقف ہے۔ شیخ سعد نے احسان کو قریب بلایا اور پوچھا، بیٹا، تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ احسان نے عاجزی سے جواب دیا، حضرت، میرے دل میں علم کی پیاس ہے، مگر وسائل نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو دیکھوں، علم حاصل کروں اور اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ شیخ سعد نے مسکراتے ہوئے احسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کبھی کبھی قسمت ہماری راہ میں چھپے ہوئے خزانے کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے، مگر جب ہمارا دل خالص ہوتا ہے تو اللہ ہمیں ایسے مواقع دیتا ہے جن کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے احسان کو ایک پرانا کاغذ دیا جس پر کچھ عربی اشعار لکھے ہوئے تھے۔ شیخ سعد نے کہا، یہ اشعار تمہیں ایک ایسے سفر پر لے جائیں گے جس میں تم اپنی قسمت کا راز پاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ راستے میں آزمائشیں آئیں گی اور تمہیں اپنے ایمان اور ارادے کا امتحان دینا ہوگا۔ اگلی صبح احسان نے اپنی دکان چھوڑ کر سفر کا آغاز کیا۔ اس کا پہلا مرحلہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا، جہاں بلند و بالا پہاڑ اور سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ احسان نے اپنے دل میں عزم باندھا اور سفر شروع کیا۔ پہاڑوں کے درمیان سفر کرتے ہوئے اس نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا جو بھاری بوجھ اٹھائے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احسان نے اس کا بوجھ اٹھا کر اسے راستہ پار کرایا۔ بڑھیا نے اسے دعائیں دیں اور کہا، بیٹا، یاد رکھو، اللہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بڑھیا کی دعاؤں نے احسان کے دل میں ایک نئی طاقت بھری۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتا رہا، تھکن کے باوجود ہمت نہ ہاری۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے دور ویران وادیوں کو دیکھا اور وہاں سے گزرنے والے راستوں کا مشاہدہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ اس کے خوابوں کی تعبیر کے قریب ہے۔ اس کے بعد احسان کو ایک گھنے جنگل میں داخل ہونا تھا۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی روشنی بھی بمشکل زمین تک پہنچ پاتی تھی۔ راستے میں اسے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، لیکن اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور سفر جاری رکھا۔ ایک رات جب وہ تھکن سے چور ہو کر ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا، اس نے خواب میں شیخ سعد کو دیکھا جو اس سے کہہ رہے تھے، تمہارا راستہ تمہیں خود تمہاری اصل سے ملے گا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی اصل کو جاننے کے لیے خطرناک راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگلے دن صبح احسان نے اپنی راہ کو جاری رکھا اور جنگل سے نکل کر ایک صحرا میں پہنچا۔ صحرا کی تپتی ہوئی ریت اور تیز دھوپ نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا۔ وہاں اسے ایک پیاسا مسافر ملا جو پانی کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھا۔ احسان کے پاس تھوڑا سا پانی بچا تھا، مگر اس نے وہ پانی پیاسے مسافر کو دے دیا۔ مسافر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، زندگی کا اصل خزانہ وہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں کو دے سکیں۔ یہ بات احسان کے دل کو گہرائی سے چھو گئی۔ تھوڑے دنوں بعد احسان ایک ویران بستی میں پہنچا جہاں کوئی انسان نہ تھا، مگر وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بستی کے درمیان ایک خستہ حال مکان کے دروازے پر اسے ایک صندوق رکھا ہوا ملا۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک خط اور کچھ پرانے سکے تھے۔ خط پر لکھا تھا، اے مسافر حق، تم نے سفر میں ثابت قدمی دکھائی، مشکلات کا سامنا کیا، دوسروں کی مدد کی اور اپنی نیت کو صاف رکھا۔ تمہارے راستے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ تم نے خود کو پہچانا۔
یہ پیغام پڑھتے ہی احسان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سمجھا کہ خزانہ محض دولت نہیں بلکہ اس کے دل کی سچائی، ارادے کی مضبوطی اور انسانیت کے لیے محبت ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا اصل مقصد پا لیا۔ احسان نے اپنی راہ جاری رکھی اور ایک اور شہر میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک جامعہ ملی جہاں علم کے نور کی روشنی پھیل رہی تھی۔ احسان نے وہاں داخلہ لیا اور علم کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے لگا۔ اس نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں دوسروں کی مدد بھی کی۔ اس نے اپنی تعلیم کو صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا عزم کیا۔ ایک دن جامعہ میں ایک مشہور عالم آئے جنہوں نے اپنی علم کی روشنی سے طلبہ کو متاثر کیا۔ احسان نے ان کی گفتگو سن کر دل میں ایک جذبہ محسوس کیا کہ وہ بھی ایک دن ایسی ہی دانشمند شخصیت بنے۔ اس عالم نے کہا، علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ جو لوگ اس سفر میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ احسان نے اس بات کو دل میں بسا لیا اور علم کے راستے پر گامزن رہا۔ اس نے علم کی روشنی کو پھیلانے کا عزم کیا اور اپنے علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے لگا۔ اس نے اپنے شہر میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں غریب بچے بھی علم کو حاصل کر سکیں۔ احسان کا مدرسہ بہت جلد علاقے کے لوگوں کے لیے ایک علم کا مرکز بن گیا۔ ہر طرف سے بچے آتے، ان کی آنکھوں میں سیکھنے کی تڑپ ہوتی۔ احسان نے خود کو ایک معلم، رہنما اور دوست کے طور پر ان کی زندگیوں میں شامل کیا۔ مدرسہ میں احسان نے بچوں کو صرف کتابوں کا علم نہیں دیا بلکہ ان کو زندگی کے سبق بھی سکھائے۔ وہ انہیں بتاتا کہ علم کا اصل مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی سوچ کو وسعت دینا، دوسروں کی مدد کرنا اور ایک بہتر انسان بننا۔ اس نے بچوں کو یہ بھی سکھایا کہ علم انسان کو طاقتور بناتا ہے، لیکن اگر وہ علم کا استعمال دوسروں کے فائدے کے لیے نہ کرے تو وہ بے معنی ہے۔ ایک دن جب احسان کلاس میں طلباء کو پڑھا رہا تھا، اچانک ایک بوڑھا آدمی دروازے پر آیا۔ اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ احسان نے اسے دیکھ کر کلاس روکی اور بوڑھے کو اندر بلایا۔ بوڑھے نے آ کر کہا، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ یہاں علم کی روشنی پھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تعلیم حاصل نہیں کی اور اب میری عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ کیا میں بھی آپ کے مدرسے میں آ کر کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ احسان نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی عمر نہیں ہوتی اور یہ کبھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب خوش آمدید ہیں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے احسان کا شکریہ ادا کیا اور کلاس میں شامل ہو گیا۔ احسان نے اس بوڑھے آدمی کو خاص طور پر اپنا شاگرد بنایا اور اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگا۔ بوڑھے کی محنت نے پورے مدرسے کے طلباء کو متاثر کیا۔ سب نے دیکھا کہ عمر کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ سیکھنے کا عزم اصل چیز ہے۔ یہ دیکھ کر احسان نے اپنے طلباء کو سمجھایا کہ زندگی کا ہر لمحہ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے اور کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ احسان کی محنت اور لگن نے اس کے مدرسے کو کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ طلباء کے والدین نے بھی احسان کی تعریف کی اور اس کی شراکت داری میں انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تعاون فراہم کرنا شروع کیا۔ احسان کی اس کوشش کے نتیجے میں شہر کے لوگوں میں تعلیم کا شعور بڑھنے لگا اور بہت سے نوجوانوں نے علم کی روشنی کی طرف قدم بڑھایا۔ کچھ سال گزر گئے اور احسان کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کا مدرسہ اصفہان میں علم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ احسان نے نہ صرف تعلیم کو فروغ دیا بلکہ معاشرتی بہتری کے لیے بھی کام کیا۔ اس نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خیرات کے پروگرام شروع کیے، جہاں وہ غریب بچوں کے لیے کتابیں، کپڑے اور کھانے کا بندوبست کرتا تھا۔ احسان کی کہانی ہر طرف پھیلنے لگی۔ لوگ اس کے عزم اور وفاداری کی مثالیں دینے لگے۔ ایک دن شہر کا ایک بڑا تاجر جس کا نام حمید تھا، احسان سے ملنے آئے۔ حمید نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اپنے تعلیم کے ذریعے اس شہر میں ایک نئی زندگی کی شروعات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں اور آپ کے کام میں شراکت دار بنوں۔ احسان نے کہا،
آپ کی مدد میرے لیے بہت قیمتی ہوگی، لیکن اصل کامیابی تو علم کی روشنی کو پھیلانے میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ایسے پروگرام شروع کریں جن میں نوجوانوں کو ہنر سیکھنے کا موقع ملے۔ حمید نے اس تجویز پر خوشی کا اظہار کیا اور دونوں نے مل کر ہنر مند پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے شہر کے نوجوانوں کو مختلف ہنر سیکھنے کا موقع ملا، جیسے کہ دستکاری، سلائی، کھانا پکانا اور دیگر مہارتیں۔ یہ پروگرام جلد ہی کامیابی کی طرف بڑھنے لگا اور شہر کے نوجوانوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ احسان اور حمید کی دوستی اور شراکت داری نے شہر کے نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ احسان نے نہ صرف علم کی روشنی پھیلائی بلکہ ہنر کی بھی قدر کی۔ اس کے پروگرام میں شامل ہونے والے نوجوانوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں کی اور خود کفیل بننے کی کوشش کی۔ احسان کی محنت، لگن اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ نہ صرف اس کی زندگی کو بلکہ پورے شہر کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس کے مدرسے نے ہزاروں بچوں کو علم فراہم کیا اور بے شمار نوجوانوں کو ہنرمند بنایا۔ احسان نے ثابت کر دیا کہ سچائی، محنت اور عزم کے ساتھ چلنے والے لوگ اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ جب احسان بوڑھے آدمی کی محنت اور طلبہ کی کامیابیوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک سکون سا آ جاتا۔ اس نے اپنے سفر کی ابتدائی کہانی کو یاد کیا جب اس نے ایک نئے آغاز کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ اب اصفہان کا ہر بچہ، ہر نوجوان اس کی کہانی کا حصہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ احسان نے اپنے نظریات اور خیالات کو پھیلانے کے لیے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات، مشکلات اور کامیابیوں کو قلم بند کیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک رہنما بن سکے۔ اس کی کتاب کا نام علم کی روشنی تھا۔ جب اس کی کتاب شائع ہوئی تو لوگوں نے اسے خوب سراہا اور احسان کی کہانی نے مزید لوگوں کو متاثر کیا۔ احسان کی زندگی کا سفر جاری رہا اور اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا وہ دوسروں کو سکھانے کا عزم کیا۔ اس نے اپنے مدرسے میں ایک نئی کلاس شروع کی جہاں وہ اپنی کتاب کے مضامین پر طلبہ کے ساتھ گفتگو کرتا۔ اس کلاس میں طلبہ نے اپنی سوچوں کا اظہار کیا اور ایک دوسرے سے سیکھا۔ ایک دن جب احسان اپنے طلبہ کو پڑھا رہا تھا، اس نے کہا، یاد رکھو، علم کی روشنی کبھی بھی مدھم نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، جیسے ایک چراغ کی روشنی جو اندھیری رات میں روشنی پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ احسان کی باتیں سن کر طلبہ نے بھرپور تائید کی اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے عزم کا اظہار کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد احسان کی کوششوں کی بدولت شہر میں تعلیم اور ہنر مندی کی اہمیت بڑھ گئی۔ بہت سے طلبہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کی۔ احسان کا مدرسہ ایک مثالی ادارہ بن گیا جہاں ہر کوئی آنے کی کوشش کرتا۔ احسان نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے طلبہ کو بھی مضبوط کردار بنانے کی کوشش کی۔ آخر میں احسان نے اپنے سفر کا ایک اہم سبق سیکھا، جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور علم کی روشنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتے۔ اس نے اس سبق کو اپنے دل میں بسا لیا اور ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنے کا عزم کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل فکشن فلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں لاتے رہیں۔